جن میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہیں، پھر جامعہ قطبیہ رضویہ ہے، دیہاتوں میں پڑھا ہے، 2 سال بلا انقطاع رہ کے بھی پڑھا ہے، اور سارا 16 سال جاری رکھا ہے۔ کچھ زمانہ جامع رضویہ فیصل آباد حضرت محدث اعظم کا، وہاں بھی میں نے یہ زمانے دیکھے ہیں، اور کہ 2-2.5 سال کا عرصہ حزب الاناف میں حضرت سید ابو البرکات صاحب کے ہاں میں نے صرف کیا ہے۔ میں نے حضرت غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کے ہاں بہاولپور، جامعہ اسلامیہ تھی بہاولپور، وہاں بھی، اور انوار العلوم ملتان میں۔ یعنی میرا مقصد کیا ہے، اور جو باہر عرب دنیا کے اساتذہ شیوخ ہیں جہاں سے اکتساب کیا وہ الگ ہے۔ مکہ معظمہ میں، یہ مدینہ طیبہ، مولانا ضیاء الدین مدنی ہے، یا وہ سارا زمانہ ہے، یا مولانا بدر عالم میرٹھی ہیں، علامہ شیخ سید علوی بن عباس المالکی ہیں، اور شیخ محمد الفاتح القیطانی، پھر دمشق ہے، پھر شیخ حسین بن احمد عسیران ہے، بیروت، لبنان، یمن، پھر مغرب، فاس، شام۔ باقی وہ اساتذہ جو اکتساب کیا ہے وہ الگ ہے، اگر جو میں پڑھائی کی ہے تو مجھے علم ہے کہ کتنا وقت صرف کرتے ہیں طلباء، اور 8 سال تو یکسوئی سے کوئی اور، جیسے بیان فرما رہے تھے ہمارے علماء میں سے بعض احباب، یکسوئی سے 8 سال رات دن، اور جس فقر اور مشقت اور ریاضت اور مجاہدہ کی زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ ہیرا بن کے اور گوہر بن کے اور جوہر بن کے نہ نکلے، تو ہماری سوچ کی بات ہے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اب میں دوسرا، ابھی جیسے میں نے شخصیت پر فوکس کیا، اب اس کے بعد ایک اگلا نقطہ بیان کر رہا ہوں، پھر میں براہ راست سبجیکٹ نصاب کے اوپر آ رہا ہوں۔ اب قرآن مجید پہ تھوڑا فوکس کریں۔ ہم نے علماء پیدا کرنا ہے، اور علماء ذہن میں رکھ لیں، سے مراد ایک مخصوص حیات رکھنے والے شخص کا نام نہیں ہے، جس نے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق داڑھی رکھی ہو، جو ٹوپی پہنتا ہو، یا امامہ پہنتا ہو، یا شلوار قمیض لمبا پہنتا ہو، یا جبہ پہنتا ہو، تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہو، خطاب کرتا ہو، جمعہ پڑھاتا ہو، واز کرتا ہو۔ یعنی اس قسم کے یہ جو تمام ہمارے سمجھیں شعائر ہیں، یا مراسم ہیں، یا علامات ہیں، ان علامات کے حامل آدمی کو عالم نہیں کہتے۔ یہ وظائف ہیں ہمارے، جب عالم دین ہوتا ہے تو یہ اس کے وظائف اور اس کے فرائض میں سے ہیں، اس کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ عالم ہونا اس کو نہیں کہتے۔ اب عالم ہونا صرف قرآن مجید سے سن لیں۔ قرآن مجید نے کہا، پہلی آیہ کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کر دی تھی سورہ زمر کی، عالم ہونے کی پہلی، اب میں اس میں سے استنباط کر رہا ہوں۔ آیات آپ نے ہمیشہ پڑھی سنی ہے، میں ریلیونٹ آج کے موضوع سے متعلق جو چیزیں ہیں چند استنباطات کر رہا ہوں، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ کوئی میں نے استنباط زیادتی سے جبرن نہیں کیا، بالکل بڑا واضح ہے، بڑا واضح۔ پہلا تو عرض کیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اب ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ علماء سن رہے ہیں، تاکہ وقت بچاؤں۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک بات واضح ہو رہی ہے، جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو اس نے ایک اصول وضع کر دیا جو پہلا استنباط ہے کہ عالم وہ ہے جس کے اندر ایک امتیاز ہو، وہ دوسروں سے ممتاز نظر آئے، اور وہ ممتاز اس کو اس کا علم کرے، اور جو امتیاز ہے وہ امتیاز شرف کی طرف ہو، تنزل کی طرف نہ ہو۔ چونکہ مقام مدح پر یہ کلام ہے، امتیاز تو کئی، یعنی ایک آدمی کمزور ہے اور مارا ہے، ایک طاقتور ہے تو مارے کو بھی ایک امتیاز ہے نا، اس سے نیچے ہے وہ کمزور ہے، نہیں، وہ جو بالائی امتیاز ہے اعلیٰ ہونے کا، وہ امتیاز حاصل ہو جو شرف کا باعث ہو۔ تو عالم وہ ہے جس سے اس کا علم، ایسا علم اس کے پاس ہو کہ وہ علم کے باعث اپنی سوسائٹی میں دیگر طبقات سے منفرد اور ممتاز نظر آئے، اس کو شرف ملے۔ اور یہاں اشارہ جب یہ کہہ دیا کہ وہ برابر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ شرف والا ہو۔ اب وہ شرف والا کیسے بن جائے گا؟ ڈنڈے اور سوٹے کے زور سے
دھمکانے ڈرانے کے زور سے تو نہیں بنے گا، وہ شرف علم نے دینا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور علم تو کوئی طاقت گولہ بارود نہیں ہے، علم نے دینا ہے. تو علم اس کے پاس اس قدر اور اس نوعیت کا اتنا گہرا، اتنا وسیع ہمہ جہت علم ہوگا تو تبھی وہ اپنے زمانے میں دوسروں سے ممیز نظر آئے گا اور دوسروں سے زیادہ مکرم اور مشرف نظر آئے گا. ایک امتیاز. دوسری آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کو دیکھیں، اس میں ارشاد فرمایا گیا آقا علیہ السلام قل رب زدنی علما، اے رب میرے علم کو بڑھا دے. اب دوسرا استنباط یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی خوبی یہ ہے اور عالم وہ ہے جس کی زندگی میں علم ہر وقت بڑھتا رہے. یہ دوسرا استنباط. یہ باتیں میں ساری آپ کی سوچ کے لیے چھوڑ دوں گا، آگے گزرتا جاؤں گا، آپ کو میں صرف اشارے دیے جا رہا ہوں. جس کی زندگی میں علم ہر وقت بڑھتا نہیں وہ عالم نہیں ہے، یا علم کا سچا حامل نہیں ہے، یا علم اس کے لیے نفع مند نہیں ہے. یعنی علم میں بھی اگر جمود ہو جائے، آپ علم کے ساتھ نصاب کو لے لیں. جب علم ایک سطح پہ اللہ گوارا نہیں فرماتے اور اللہ کا رسول گوارا نہیں فرماتا کہ ایک سطح پہ رہے، تو علم نصاب کے ذریعے ہی آنا ہے نا. تو وہ اگر ہم 200 سال بلکہ 272 سال ہو گئے اس ماڈل کو جو اس وقت ہمارے پاس مدارس نظامیہ کا نصاب ہے. ملا نظام الدین فرنگی محلی یہ آخری مرتب ہیں اس نصاب دینی کے. ان کو سہالوی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے وہ بیٹے تھے، ضمن بات میں بائی دی وے کر دوں، وہ صاحبزادے تھے ملا قطب الدین سہالوی کے. ملا قطب الدین سہالوی لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ تھا سہالی، وہاں پیدا ہوئے، وہیں پڑھاتے تھے. تو وہ قطب الدین سہالوی تھے، بہت بڑے عالم. وہ شہید کر دیے گئے اپنے کئی طلباء کے ساتھ. تو اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا. جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے 4 بیٹے تھے، اور یہ چھوٹے بیٹے ہیں ملا نظام الدین ان کے 4 بیٹوں میں. تو اورنگزیب عالمگیر نے ان کے بیٹوں کو اور فیملی کو خود منتقل کر دیا لکھنؤ حفاظت کے لیے. یہ بچے تھے. وہاں ایک حویلی تھی، محل کہلاتا تھا فرنگی محل. فرانس کے تاجروں نے ہندوستان کی مسلمان حکومت سے معاہدہ کر کے اپنے تاجروں کے رہنے کے لیے وہ محل نما بہت بڑی عمارت لے رکھی تھی. ایک معاہدہ تھا طویل، اور وہ تجارت کرتے تھے، یہاں رہتے تھے. فرینچ فرانسیسی لوگ ان کو کہتے ہیں. وہ معاہدہ ختم ہو گیا، جب وہ چلے گئے تو یہ پورا محل پیلس نما فرنگی محل یعنی فرینچ کا پیلس یہ خالی پڑا تھا. تو اورنگزیب عالمگیر نے ان کی فیملی کو والد کی شہادت کے بعد ان کو یہاں منتقل کر کے رہائش پذیر کر دیا. یہاں جوان ہوئے اور پھر انہوں نے تعلیم کے فرائض انجام دیے. یہ ملا نظام الدین فرنگی محلی ہے. سہالوی والد کی نسبت ہے کیونکہ وہ پیدا وہاں ہوئے تھے. یہ خاندان سہالی کا تھا مگر لکھنؤ اور فرنگی محلی ہے. اب انہوں نے جب یہ آخری ترتیب دی اس نصاب کو، تو اس کو آج ٹھیک اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا 272 سال ہو گئے. یہ دینی نصاب مدارس میں اس سے پہلے مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں مختلف تبدیلیوں کے مراحل سے گزرتا آیا تھا، مگر آخری ترتیب جو ہمارے پاس ہے مدارس میں جو ہم پڑھاتے ہیں وہ 272 سال پہلے مرتب ہوا تھا. اور ہم نے بہت قلیل بعض کتابوں کی عربی ادب اور تکلم انشاء سے اس طرح کی کچھ اس میں اضافات کیے ہیں، ورنہ 272 سال سے وہ نصاب چلا رہا ہے. اب آپ خود سوچیں، اس روئے زمین پر کوئی مرکز علم، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی تربیت گاہ، کوئی درس گاہ، کوئی تجارت گاہ، کوئی شعبہ زندگی
آج کل اس حال کے ساتھ چل رہا ہے، اس زمانے کو کمپیٹ کرنے کے لیے جو 350 سال پہلے تھا، اس پر کھڑے ہیں ہم۔ نہ ہمارے لباس وہ ہیں، نہ ہمارے گھر وہ ہیں، نہ زبان وہ ہے، نہ رہن سہن، نہ تجارت، نہ معیشت، نہ معاش، نہ سیاست، نہ معاشرت، کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز بدلتی ہے، زندگی کے ساتھ تحرک آتا ہے، ہر چیز آگے بڑھتی۔ تو نصاب جب زمانے کے ساتھ آگے آگے اس نصاب کو نہ بڑھایا جائے، اس میں تحرک اور ارتقاء کا عمل روک دیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نصاب کو پڑھ کے نکلنے والے علماء یا اسکالر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور زمانے کے لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ اتنا فاصلہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ عزت گوا بیٹھتے ہیں۔ لوگوں میں اور ان کے درمیان تکلم اور فہم و خطاب کا ربط نہیں رہتا۔ ڈیفرنٹ ایجز کے، مختلف زمانوں کے لوگ لگتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف میں آیا ہے، جب 309 سال کے بعد اٹھے تھے تو اصحاب کہف نے ایک ساتھی کو بھیجا تو پرانا سکہ تھا ان کے پاس۔ اب آپ واقعہ سارا یاد آ گیا۔ تو اس طریقے سے جائیں کہ پتہ نہ چلے کہ پرانے 300 سال پہلے کو کوئی آدمی آ گیا تو بادشاہ پھر ہمارا پیچھا کرے گا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جو زمانہ آگے بڑھتا ہے، علم بھی آگے بڑھتا ہے، نظام میں بھی اور ہر شخص کے وجود میں۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام، حضور علیہ السلام کو فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، عرض کیا کریں اے رب میرے علم کو بڑھا۔ جب اللہ کے رسول اپنے علم کو ہر لمحہ بڑھانے کا فرماتے ہیں، ہر لمحہ بڑھانے کا فرماتے ہیں، تو علم کی کتبی کو تو نصاب کہتے ہیں، علم پڑھنے پڑھانے کے نظام کو تو نصاب کہتے ہیں۔ تو جب علم بڑھانا ہے تو نصاب بھی بڑھتا رہے گا تو علم بڑھے گا نا۔ نئی نئی کتب آئیں گی، نئے منہج آئیں گے، نئے اسلوب آئیں گے، نئے طور طریقے آئیں گے، نئے اشکالات پیدا ہوں گے، نئے سوالات ابھریں گے، نئے اعتراضات آئیں گے دین میں، نئی بد اعتقادیاں آئیں گی، نئے انتشار آئیں گے، نئے فتنے آئیں گے کفر و الحاد کے، نئی چیزیں آئیں گی، آپ انہیں ایڈریس کریں گے۔ نئے معاشی، معاشرتی، سیاسی، دستوری، آئینی مسائل پیدا ہوں گے، آپ انہیں ایڈریس کریں گے، اور ایڈریس کرنے کے لیے اس زمانے کے مطابق اپنے علم کو آگے 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 بڑھاتے رہیں گے۔ تو تب جا کے اس قابل ہوں گے کہ آپ اس معاشرے میں تمیز پائیں، امتیاز پائیں، ممیز ہوں۔ اس لیے فرمایا رب زدنی علما، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ آخرت کا ایک معنی تو عالم آخرت ہے کہ وہ دنیا سے بہتر ہوگا، مگر ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم وہ ہے جو ہر روز، اب میں خلاصہ دے رہا ہوں، ہر روز جب صبح طلوع ہو تو اس کے اگلے دن اس کے پاس جو اماؤنٹ آف نالج ہے وہ پچھلے دن سے زیادہ ہو۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی مثال دے کے کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو یہ نکتہ سمجھانے کی خاطر نہیں، اللہ گواہ ہے یہ میرا معمول ہے۔ میری فیملی کے کسی فرد سے پوچھیں، میرے بچوں سے، میرے قریب رہنے والے بچوں سے، کسی سے پوچھیں، وہ تائید کریں گے۔ میں ہر روز، یعنی اب علم کتب پڑھتے ہوئے 60 برس مجھے گزر گئے، یعنی میں نے 1959 میں تو درسیات شروع کی تھی، 9 سال عمر تھی اس وقت میری، 9-10 سال، 1959۔ 63 میں پھر مدینہ طیبہ گیا، مدرسۃ العلوم شریعہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بسم اللہ کی اور اسباق لیے تو پڑھا 63۔ اس سے 3-4 سال قبل میں نے شروع کیا تھا اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، چھوٹی چھوٹی کتابیں، جیسے کتاب الصرف ہوتی تھی، کتاب النحو، رسالے ہوتے تھے، مرقات الادب ہوتی تھی اس زمانے، ادب کی عربی کی کتابیں، تو یہ زمانے شروع کر دیا تھا۔ اور 1970 میں 12 سال کے بعد دورہ حدیث کیا، 4 سال پھر لاہور میں مدارس میں اور ایڈ کیے، تو میں نے آپ کو گن کے بتایا 16 سال لگائے۔ اب کتابوں کے ساتھ جو شغف اور تعلق پیدا ہوا 1960 سے، اور آج 60 برس گزر گئے، میری عمر 70 برس ہے اس وقت، 60 برس مجھے پڑھتے گزر گئے، پڑھتے، پڑھاتے، لکھتے۔ لیکن میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں آپ کو ایمانداری سے، اور میرا اللہ گواہ ہے اس پر، میں ہر روز جب صبح ہوتی ہے، میں نیچے جب اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوں تو میں اس طرح پڑھتا ہوں جیسے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ ہر سبجیکٹ کو، علم اور ہر فن کو اس طرح کتابیں اٹھا اٹھا کے ہر روز دیکھتا ہوں جیسے مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔
ہر روز اپنے آپ کو پہلی جماعت کا طالب علم سمجھ کے میں شروع کرتا ہوں روزانہ. تو جب ہر روز آدمی اس علم کے حصول پر محنت کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کا اگلا دن علم کے باب میں اللہ پچھلے دن سے اللہ پاک بہتر کر دیتا. ہر روز ایک ارتقاء کا سفر ہے. میری زندگی میں ایک دن ایسا نہیں آتا جس دن میں ٹھہراؤ کی طرف آ جاؤں کہ میں نے بہت پڑھ لیا ہے, بہت کچھ آتا ہے مجھے. یعنی اب اس وقت 600 کتب چھپ چکی ہیں, اس وقت 600 تصانیف. ابھی انقریب آپ کے پاس 10 جلدوں کی جامع الاحکام الادلۃ الحنفیہ من السنت النبویہ آ رہی ہے اگلے چند مہینوں میں. 10 جلدوں کی مذہب امام اعظم کی ادلہ اناب پر حدیث کی کتاب مختصر سنہ آ رہی ہے. عربی میں اس کی شرح 8 جلدوں کی آ رہی ہے. قاضی ایاز کی شفا کی طرح آگے 4 جلدوں کی ایک اور آ رہی ابھی انہی دنوں میں, جو سارے عرصے میں مکمل ہوتی ہیں کتابیں. ہر ہمہ وقت میں اس کام میں رہتا ہوں, مگر میں ٹھہراؤ نہیں آنے دیتا اپنی زندگی میں, کبھی ٹھہراؤ نہیں آنے دیتا. تو اب یہ وہ بنیادی اصول ہے کہ عالم, میں تو عالم نہیں ہوں, میں تو ابھی اپنے آپ کو ہمیشہ متعلم سمجھتا ہوں. جس نے اب بندے نے اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا, سمجھے اس کے علم کی ترقی رک گئی. اسی میں علم بڑھتا رہے گا جو اپنے آپ کو متعلم سمجھے گا کہ میں دین کا طالب علم ہوں. تو دوسری چیز یہ ہے, ہم نے ایسے طلباء, ایسا ماحول دینا ہے کہ جن کی زندگی میں علم ہر وقت بڑھتا رہے اور ہر سمت بڑھتا رہے, ہر سمت. بسم اللہ. تیسری استنباط سورہ فاطر. اب میں بتا رہا ہوں کہ عالم کون ہے. مقصود کیا ہے کہ اس نظام المدارس سے یا دیگر جو وفاق ہیں مدارس کے, ان سے اور مدارس سے ہم نے جو لوگ پیدا کرنے ہیں انہیں عالم کہتے ہیں. تو عالم کون ہوتا ہے, کس طرح کے عالم پیدا کرنا قرآن چاہتا ہے, اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے. تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, سورہ فاطر. اللہ کی خشیت تو صرف انہی لوگوں میں ہوتی ہے, اللہ کے انہی خاص بندوں میں جن کو علماء کہتے ہیں. اصل خشیت الہیہ علماء کے دلوں میں ہوتی ہے. تو سو عالم وہ ہے جس کا دل خشیت الہیہ سے لبریز ہو. اب میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں نے آپ کو اپنے 16 سال گن کے اس لیے بتا دیے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے ساری زندگی مدارس میں گزاری ہے, مگر ساتھ سکولز, کالجز اور یونیورسٹی میں گزاری ہے, دونوں اکٹھے چلے. ڈبل محنت کی ہے, 16 گھنٹے زندگی میں محنت کی ہر روز. اس طرح 100 میل کا سفر بھی بسوں پر ہر روز کیا ہے, 2 سال تک, تاکہ تعلیم منقطع نہ ہو میری. مگر میں نے یہ زندگی دیکھی ہے, آپ نے دیکھی ہے. اب آپ خود بتا لیں ہمارے نظام سے کتنی خشیت پیدا ہو رہی ہے ہمارے طلباء کے دلوں میں. ہم انہیں کتنا خاشع بنا رہے ہیں, کتنا متواضع بنا رہے ہیں, کتنا عابد اور مطیع بنا رہے ہیں. خشیت الہی, پھر اس کے اندر زہد, پھر اس کے اندر تقوی, پھر اللہ کا خوف, پھر رغبت کس قدر پیدا ہو رہی ہے ہمارے نظام سے. نظام میں ہمارا نصاب بھی ہے, کتب بھی ہیں, ماحول بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ عالم کی تعریف ہے قرآن مجید میں دی. یہ ہونا چاہیے عالم کو. اگر خشیت نہیں تو انما کلمہ حسر کیا, تو حسر دونوں طرف ہوگا, یعنی جہاں خشیت کے لیے ہوگا وہاں علماء کے لیے بھی ہوگا. اور پھر اللہ پاک نے اولل علم کو, علماء کو درجہ کیا دیا ہے اپنی توحید کی شہادت کے لیے. ملائکہ اور علماء کو اللہ پاک نے اکٹھا اس طرح بیان کیا, اکٹھا. سورہ آل عمران میں فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. ملائکہ اور اولو العلم دونوں اللہ پاک کی توحید کے بیان میں اللہ پاک نے دونوں کو اکٹھا اپنے ساتھ ملا کے گواہ بنایا, اور دونوں کو ذکر و عاطفہ کے ساتھ اس طرح کیا, جوڑا ہے. تو اس سے کیا استنباط کر رہا ہوں, تو کم سے کم علماء کو ملکوتی صفت ہونا چاہیے, ناسوت سے کچھ نکلے ہوئے ہوں.
ختم تو نہیں ہو سکتا ناسوتی رشتہ، مگر اس کے ناسوت میں ملکوت ہو، عالم کے ناسوت میں ملکوت ہو۔ اب ملکوت سے مراد کیا ہے؟ عوام الناس تو ہے نہیں، علماء سن رہے ہیں، سب کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس نظام کے ذریعے، نصاب کے ذریعے علماء کے ناسوتی جسم میں ملکوت کے اثرات داخل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ، اور میں اس لیے ساری بات سمجھا رہا ہوں جب اب نصاب پہ آئیں تاکہ ہم ذہنی طور پہ قبول کر لیں اس کو کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے، دو ہی جواب ہے نا، یا کرنا ہے ہاں، یا نہیں کرنا۔ نہیں کرنا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگر کرنا ہے تو پھر آگے بڑھنا ہوگا، یہ میری ساری گفتگو میں یہ دعوت اور یہ میرا فوکس نہیں ہے کہ پھر نظام المدارس پاکستان میں آئیں یا کسی اور وفاقت میں، نہیں، وہ آپ کا اپنا چناؤ ہے، کریں، سارے ہی اچھے ہیں، ساروں کی اللہ خیر کرے، بہتری ہو۔ میں آپ کو صرف ایک منہج سمجھا رہا ہوں، یہ اہداف اور مقاصد ہیں، جہاں پورے ہو سکتے ہیں وہاں بڑھنا چاہیے، باقی چیزوں کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ کئی تعلقات ہوتے ہیں، کوئی آدمی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، دوستی، نسبت اور کسی ارادت میں چلا جاتا ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اگر مقصود پورا نہیں ہونا تو پھر کیا؟ پہلے بھی بہت لاس ہو چکا ہے، بڑا نقصان ہو گیا۔ کوئی آدمی کسی کی مخالفت اور دشمنی میں دوسری طرف چلا جاتا ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ فیصلے مخالفت اور عداوت کی بنا پر بھی نہ کریں، اور فیصلے دوستی، تعلق اور رشتے اور حیا کی بنا پر بھی نہ کریں، اور فلاں آ گیا میرے پاس، فلاں آ گیا، ساری زندگی انہی کاموں میں گزر گئی ہے، فلاں آ گیا، فلاں، انہی کاموں میں گزر گئی۔ اس سے حاصل کیا ہونا ہے؟ میری آج کی معروضات کا مقصد آپ کے فوکس کو درست کرنا، کہ سمجھیں کہ مقصود کیا ہے، ہم کیا تھے، اب کیا ہو چکے ہیں گر کے، کدھر جاننا چاہیے، کیا ہم اپنا احیاء، پھر سے زندہ ہونا، پھر اپنا تشخص ان چیزوں کے مطابق چاہتے ہیں یا نہیں، مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ سوچ کے ہم فیصلہ کریں۔ پھر قرآن مجید نے سورہ المجادلہ میں فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو جس کو اللہ، جو علم، نصاب کے ذریعے علم آتا ہے، مدرسہ علم دیتا ہے اور نصاب، تو جب آپ اولو العلم بنتے ہیں تو اللہ پاک ڈھیروں درجات بلند کر دیتا، یعنی وہ فیضان اللہ پاک جو اپنے انبیاء اور رسولوں کو دیتا ہے، اس میں سے حصہ خیرات کا عطا کرتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم درجات، بعضوں کے درجات بلند کی، رسولوں میں بعض رسولوں کے، وہ جو افضلیت درجات میں اللہ عطا کرتا ہے، اس میں سے خیرات کا حصہ اللہ پاک امت کے علماء کو دیتا ہے، چونکہ وہ ان کے نائبین ہوتے ہیں، ان کو نیابت نصیب ہوتی انبیاء کی۔ تو اوتوا العلم درجات، تو ان درجات کے لیے برتن تیار کرنا ہے، ظرف تیار کرنا ہے، اس کے لیے صلاحیت اور استعداد تیار کرنی۔ پھر آگے دیکھیے سورہ الرعد میں صرف تعریف بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں عالم کی تعریف کیا ہے۔ فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، فرمایا فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے بطور گواہ، اس کی شہادت کافی ہے۔ اب دیکھیے، پہلے اللہ پاک نے اپنی توحید کی شہادت میں علماء کو ملائکہ کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا تھا، اب دیکھیے بات اس سے اوپر کہاں چلی گئی۔ اب فرمایا میرے اور تمہارے درمیان شہادت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی عالم حقیقی ہے۔ تو فرمایا میں، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں میں اور میرے علم کا حامل، بس ہم دو ہی کافی ہیں شہادت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اب شہادت کے مرتبے پر علماء کو، ومن عندہ علم الکتاب، علماء کو اپنے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے، اتنا شرف عطا کیا ہے، یہ تشریف و تکریم کے لیے اتنا بڑا شرف دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، پھر عالم کے لیے حکمت، علم کے ساتھ حکمت،
یعلمہم الکتاب والحکمہ، علم کے ساتھ حکمت کو جوڑا. جس کو حکمت ملے تو پھر عالم صاحب حکمت بھی ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنے نظام سے، اپنے نصاب سے ان کے اندر ایسی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنی چاہیے کہ وہ صاحبان علم بھی ہوں، صاحبان حلم بھی ہوں، اور صاحبان حکمت بھی ہوں، اور صاحبان تفکر بھی ہوں. کیونکہ فقیہ بننا اور عالم بننا بہت بڑی خیرات ہے اللہ کی. جیسے صحیح بخاری میں ہے اور مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا اس کو دین میں تفقہ عطا کرتا. تو ہم متفقہین پیدا کر رہے ہیں اس نظام میں، حاملان تفقہ پیدا کر رہے ہیں. اور میں دو اقوال دو تین بیان کر دوں سلف صالحین کے، اس حصے کو اب ختم کروں پھر نصاب کے حصے کی طرف آ جائیں ہم. فرمایا حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے جس کو خطیب بغدادی نے الفقی والمتفقہ میں درج کیا. فرمایا ارفع الناس عند اللہ منزلۃ من کان بین اللہ و بین عبادہ وہم الرسل والعلماء. آپ نے فرمایا سفیان بن عیینہ کہتے تھے کہ اپنے منزل درجہ اور منزلت کے اعتبار سے سب لوگوں سے بلند ترین درجہ اس کا ہے جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہے. عالم واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے بین اللہ و بین العباد. دیکھ لیں آپ، یہ ہدف ہے. دنیا داری نہیں ہونی چاہیے، اس ہدف کی طرف بڑھیں. تو فرمایا جو اللہ اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہو وہ سب سے اونچا درجہ، اور وہ کون ہے؟ وہ ہم الرسل والعلماء، وہ یا تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں یا علماء ہیں جو ان کے نائبین ہیں. اور اسی طرح ایک قول الفقی والمتفقہ خطیب بغدادی سے ہی، اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری ان کا قول ہے. وہ فرمایا کرتے، اور اس طرح بہت سے سلف صالحین اور اولیاء اور علماء اور عارفین کے قول کا من اراد النظر الى مجالس العلماء فلینظر الى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. فرمایا جو شخص چاہے، اب زمانہ نہیں رہا انبیاء کا، مگر جس کی خواہش ہو کہ زمانہ تو نہیں مگر میں اپنے چشم تصور میں انبیاء کی مجلس کو دیکھ لوں، چشم تصور میں نبی کی مجلس کو دیکھوں، اللہ کے کسی پیغمبر کی مجلس کو، کہ وہ کیسے ہوتی ہوں گی، ان کی مجالس کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا، انبیاء کا، رسولوں کی مجالس کا منظر کیسا ہوتا ہوگا. فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَجَالِسِ الْعُلَمَاء، علماء کی مجالس کو دیکھ لیں. تو علماء کی مجالس مجالس الانبیاء نظر آنی چاہیے، تو تبھی ہوں گی نا کہ وہ انبیاء کی طرح گفتگو کریں گے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گفتگو خطاب فرما رہے تھے، سن کر سلف صالحین میں کسی نے سنا یہ کون کلام کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ جو الفاظ ہیں کلام نبوت دکھائی دے رہے تھے مجھے، اللہ کے نبی جیسا کلام لگ رہا تھا. انہوں نے کہا پرورش اس ماحول میں پائی ہے. آپ کی والدہ جو ہیں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی. تو کلام میں ان کو کلام انبیاء دکھائی دے، وضع میں، قطع میں، اخلاق میں، معاملے میں، زہد میں، استغنا میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، لوگوں کے ساتھ صدق اور اخلاص میں، احسان میں، ترک تکبر، ترک حرص، ترک ہوس، ہر چیز جتنے اخلاق حسنہ کے ساتھ وہ ایسا نظر آئے کہ پتہ چلے کہ انبیاء کا نور اور ان کی سیرت و کردار کا فیض جھلک رہا ہے. یہ سب چیزیں ہم انہیں نصاب اور مدرسہ اور ماحول کے ذریعے ہی دے سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیے نا 10 12 14 15 سال کا تو وہ بچہ تھا جب مدرسہ میں آپ کے ہمارے پاس آیا. 12 14 15 سال اس کی عمر تھی. پہلے کچھ تو وہ پہلے بن گیا تھا جو اس کے والدین نے بنانا تھا بنا دیا، جو ابتدائی اسکولوں نے بنا دیا، محلے نے، دوستیوں نے، رشتہ داریوں نے، معاشرے کے ماحول نے جو بنانا تھا کچھ وہ بنا دیا. 8 10 سال اس نے ہمارے پاس گزارے علم کی زندگی کے،
جب نکلا تو صاحب ریش ہو چکا تھا. اب اس کے بعد جب نکلا اب وہ امامت کرنے اور لوگوں کا قدوہ بننے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے. تو نہ اس کو پہلے ملا اور نہ بعد ازاں اس کو یہ ملا اسوہ رسول، اس کی سیرت میں، کردار میں، نگاہ میں، کلام میں، اخلاق میں، ادب میں، طرز عمل میں. اگر وہ بھی اسی طرح باتیں کرے جیسے باقی دنیا دار اور سیاستدان اور یہ جو کچھ آپ ہر روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اگر اسی طرح کا اس کا صرف بولی الگ ہے، اصطلاحات جدا ہیں، جملے الگ ہیں، مگر مزاج وہی ہے، طرز گفتگو وہ ہے، اخلاق وہ ہے، تو پھر ہم نے کچھ نہیں دیا ان کو. یہ چیزیں پیدا ہوں تاکہ علماء بنے. اب یہاں ایک بڑا عجیب قول دینے والا ہوں، بہت ہی عجیب، اور وہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور امام شافعی، دونوں نے الگ الگ اپنی مجالس میں یہ فرمایا. اور یہ بھی خطیب بغدادی نے الفقی والمتفقہ میں لکھا، امام اعظم نے اور سیدنا امام شافعی نے، دونوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہوں نے فرمایا اِلَّمْ يَكُنِ الْفُقَهَاءُ الْعَامِلُونَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِيٌّ. امام اعظم نے فرمایا اور امام شافعی نے، اگر جو باعمل فقہا، باعمل عامل اور صالح، باعمل صالح فقہا اگر وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں تو اس روئے زمین پر پھر کوئی ولی نہیں ہے. اگر بعمل اور صالح فقہا اگر ولی اللہ نہیں ہے تو روئے زمین پر کوئی اور ولی اللہ نہیں ہے. اب معیار ولایت ان کو قرار دے دی. تو جہاں یہ علماء بن رہے ہیں، فقہا بن رہے ہیں، جن کو ولی اللہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، معیار ولایت دیا جا رہا ہے، تو ان کے شب و روز تو سنوارنے چاہیے. ان کا اخلاق، ان کی زبان، ان کا علم، ان کا حلم، ان کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا تفہم، ان کا تدبر، ان کا تفکر، ان کا معاملہ، ان کا حال، یہ نصاب کی اور مدارس کے ماحول کی ذمہ داری ہے. سارا کچھ 100% ایک ہی رات میں نہیں ہو جاتا. سال ہا سال کی میں عرض کر رہا ہوں سفر ہے، سال ہا سال کا، مگر اس سمت پر تو چلیں، ریئلائز تو کریں. ایک بار بیریئر کو، دیوار کو توڑیں تو صحیح. یہ وہ اسی پر امام اعظم اور سیدنا امام شافعی کے اس بیان کے اوپر، ان کے اقوال پر میں اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. یہ اصل مقصود بیان کرنا تھا کہ نظام المدارس کہ یہ ایک ذمہ داری ہمارے کندھوں پر، ایک بوجھ آ گیا. اور آپ حیران ہوں گے، ہم کئی دن سوچتے رہے کہ قبول کریں یا نہ کریں. کئی دن میٹنگز کرتے رہے، سوچتے رہے. ایک دن ایک ایسا لمحہ بھی آ گیا کہ انکار کر دیں. ہمارے پروسیس میں ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ ہم آپس میں انکار کر دیں. ہم اس کے بہت سے معاملات کو سمجھتے تھے، مشکلات ہوتی ہیں، ہر چیز سب کچھ اپنے بس میں نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ پاک نے بات دل میں یہی القاء کی، ڈالی، مدد فرمائی، توفیق دی، رہنمائی فرمائی کہ دین کے طلباء کی اگر آج خدمت کریں گے اور ان کی شخصیت سازی، کردار سازی، علم سازی، عمل سازی، اخلاق سازی میں کچھ محنت کر دیں گے تو یہ کل کے علماء بنیں گے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بنیں گے، اور اس سے معاشروں کو رہنمائی ملے گی. تو جہاں باقی کام اتنے ہم نے ذمہ داری نبھائی ہے، کر رہے ہیں، تو یہ فرض، یہ بوجھ لے لینا چاہیے. پھر اپنے اس ایک دن کی رائے بدلی اور فیصلہ کیا میٹنگ کر کے کہ لے لیں، ورنہ ہم کشمکش میں رہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے میں کسی کے پیچھے نہیں پڑا، کسی کو ذاتی طور پہ نہیں کہا. صرف میں اس لیے نہیں چاہتا کہ صرف حیا میں، تعلق میں، محبت میں کوئی ساتھ آ جائے، نہیں، جو آئے فیصلہ کرے وہ سمجھ کر آئے کہ یہ مقاصد ہیں، یہ اہداف ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے، مشکل ہے، اور اس کو بڑے یعنی سنگریزوں سے گزرنا ہوگا اور گزر کے ایک منزل کو پانا ہے اگر ہم کامیاب ہو سکیں. اور وہ صرف تب ہوگا اگر اللہ پاک کی مدد و نصرت اور اس کی تائید ہو گئی. یہ
دو پہلوؤں پر گفتگو کر لینے کے بعد اب میں آ رہا ہوں نصاب کی طرف کہ نصاب کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اور ہم نے جب نصاب ابھی جو نیا، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، مدارس نظامیہ درس نظامی کے نصاب میں جس کا تعلق علم و فن کے ساتھ ہے اس میں کوئی کمی بیشی تبدیلی نہیں کی. ذہن میں رکھیں، علوم اور فنون میں کوئی کمی بیشی ترمیم تبدیلی نہیں کی، بلکہ انہی علوم فنون کو آج کے دور میں جدید مناہج اور اسالیب پر لکھی گئی کتب کے ساتھ جوڑ کر گیپ کو ختم کیا ہے، اور جہاں جہاں کمی تھی ان مضامین کا اضافہ کیا. آپ ذہن میں رکھ لیں وہ اس طرح کیا ہے مثلا اضافہ کہ جو تھے پہلے یہاں درج تھا، جو مضامین روٹین میں پڑھائے جا رہے ہیں جس قدر، یہاں وہ کاپی، جو مضامین پڑھائے جا رہے ہیں ہمارے درس نظامی میں، مدارس میں، مختلف جگہوں پر، ان کا عدد مجموعی طور پہ 20 ہے. 8 سالوں میں جو پڑھائے جاتے ہیں ان کا عدد 20 ہے. ذہن میں رکھ لیں. وہ کسی بھی مکتب فکر کے عام اب آپ کو سب دیکھ لیں گے، وہ نصاب آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ 20 کے قریب مضامین ہیں ٹوٹل. ہم نے انہی 8 سالوں میں 38 سے 40 مضامین کیے. گویا وہ جو 18-20 مضامین ہیں ان کو تو کم نہیں، ختم نہیں کیا، مگر 38 سے 40 مضامین کا اضافہ کیا. نہیں، اس میں 18 سے 20 مضامین کا اضافہ کیا. گویا سمجھ لیں 100 سے 200 گنا 200 کر دیے، ڈبل کر دیے. مگر ذہن میں رکھ لیں کہ 38-40 مضامین کر کے ان کے اندر ایک توازن پیدا کیا ہے. یہ آپ کو جو چھپا ہوا تفصیل ملے گی، جو نصابات چھپے ہوئے ہیں کمپیوٹر پہ یا انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، انٹرنیٹ پر جو اویلیبل ہیں، وہ تو مختصر 6 صفحات یا 8 صفحات کا ایک بریف سا چھپا ہوتا ہے. مختلف جو وفاق ہیں ان کے زیادہ تفصیلات اور جزئیات نہیں دستیاب ہوتی. 8 ایک صفحے کا اختصار سے ہوتا ہے. نظام المدارس پاکستان کی طرف سے جو آپ کو نصاب چھپ کے آ رہا ہے، یہ ابھی پریس میں آج آن لائن ہو جائے گا، یہ میرے ہاتھ میں ہے. نظام المدارس پاکستان کا مجموعی، یہ 128 صفحات پر مشتمل ہے. جو پہلے چھپے ہوئے دستیاب ہیں عام طور پہ جو پڑھائے جاتے ہیں، انہوں نے مختصر اختصار کے ساتھ کیا ہے. باقی وہ خود پڑھانے کا ایک اپنا عمل ہے، ہر کوئی اپنے طریق کے مطابق کرتا ہوگا. مگر ہم نے ایک ایک جز اور اس کی ایک ایک تفصیل کو درج کیا ہے. 128 صفحات پر مشتمل یہ پورا نصاب ہے. یعنی 18 سے 20 مضامین کا اضافہ کیا ہے، اور کتب کا بھی تھا بیٹے ادھر. 18 سے 20 مضامین کا اضافہ کیا ہے، اور نصاب جو ہے 128 صفحات کا، جس میں پہلے کوئی 40-50 کے قریب صفحات ہیں جو اس پورے نظام جس کے مطابق پڑھایا جائے گا، تقسیم الاوقات ہوں گے، لیکچر ہوں گے، کتب کی تقسیم ہوگی، امتحانات ہوں گے، شرائط، وہ ان امور کے اوپر ہیں. اور 78 سے 80 صفحات صرف نصاب پر ہیں. 80 صفحات کے قریب صرف نصاب پر ہیں. ہر کتاب جو پڑھانی ہے، اگر مکمل پڑھانی ہے تو مکمل درج کر دی، اور اگر بعض اس کے منتخب حصے پڑھانے ہیں تو عام طور پہ لکھ دیا جاتا ہے منتخب حصہ. کسی کتاب جیسے ہدایہ ہے یا بعض کتابوں کے آگے درج ہوتا ہے فلاں عباس، کئی کتابوں میں درج ہوتا ہے مگر قلیل. ہم نے ہر کتاب کے اندر کیا کیا باب، کیا کیا فصل پڑھنی ہے، اس کا باب نمبر، اس باب کا عنوان، اس کی فصل، اس کا عنوان، تاکہ نہ اساتذہ کو دشواری ہو، نہ طلباء کو کہ یہ کتاب پوری پڑھنی ہے، اس کتاب کا یہ جز پڑھنا ہے، اس کے یہ ابواب پڑھنے ہیں، یہاں سے یہاں تک یہ اجزاء پڑھنے ہیں، یہ فصول پڑھنی ہے. اور اس کا ایک نظم اول سے آخر تک قائم کر دیا ہے. اور پھر ہر مضمون کے ساتھ جو کتب پھر
ضروری ہیں معاونت اور مطالعہ کی بھی درج کر دی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو کتب نہیں پڑھائی جا رہی تو وہ ان کا تعارف ضروری ہے مصنفین کا. 10 20 25 کتب تعارف میں بطور نصاب شامل کر دی تاکہ اساتذہ ان کتب کو متعارف کروائیں اور طالب علم کو جوڑیں، ان سینکڑوں کتابوں کے ساتھ جوڑیں، تعلق قائم کریں. دوسری ایک چیز جو بڑی اہم ہوئی ہے جو میں اس میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہاں ایک کاغذ تھا، کدھر ہے بیٹے آپ ادھر آئیں، مجھے کل 8 سالہ ہمارے روٹین میں ہمارے مدارس میں وہ 63 ہیں عدد درسی کتب. میں معاونت اور مطالعہ کی کتب کی بات نہیں کر رہا، درسی کتب جو پڑھائی جاتی ہیں، خواہ مکمل پڑھائی جائیں خواہ اس کے اجزاء اور ابواب پڑھائے جائیں، مگر کتب پڑھائی جانے والوں کا عدد 63 اور بعض وفاق ہیں ان کا 68. بس یہ کل عدد ہے. 8 سال میں طالب علم جب عالم بنتا ہے تو وہ 63 کتب سے شناسائی حاصل کرتا ہے یا 68 پڑھنے کے طریق سے، اور دیگر کتب اس فن اور علم پر جو سینکڑوں ہیں ان کے ساتھ اس کی شناسائی نہیں ہوتی، الا یہ کہ استاذ اگر دوران درس کوئی ذاتی طور پہ بتا دے تو بتا دے، ورنہ جو لازم ہے اس کے لیے جن سے وہ جڑتا ہے پڑھنے کے لیے وہ 63 سے 68 کتابیں. نظام المدارس پاکستان یہ جو ہے اس کے اندر درسی کتب جو پڑھائی جائیں گی اسی اسلوب پر، کبھی مکمل کبھی ابواب، وہ 145 ہیں. یعنی عدد ان کا، میں تفردات کچھ امتیازات عرض کر رہا ہوں، عدد ان کتب سے 2 گنا سے بھی زیادہ کر دیا. اگر 2 گنا کر دیں تو 63 کا 2 گنا بنتا ہے 126. یہ 145 کتب پڑھائی جائیں گی، اور علاوہ ان 145 کے معاونت اور مطالعہ کے لیے اساتذہ کی سہولت کے لیے اساتذہ وہ درج کر دی ہیں الگ سے، وہ اساتذہ وہ 96 کتب ہیں، 100 کے قریب الگ کتب ہیں جن کو لکھ دیا ہے کہ یہ معاونت اور مطالعہ کے لیے اساتذہ پڑھیں گے، اور طالب علم کی اگر رسائی ہے تو پڑھ سکے، نہیں تو نہیں. اور جن کتب کا پھر اسی فن اور علم میں تعارف کروایا جائے گا اختصار کے ساتھ، خلاصہ، تاکہ طالب علم کی شناسائی ہو جائے ان کتب اور فنون کے ساتھ، وہ مزید 135 ہیں. 135 تو کل 364 کتب ہیں. 364 کتب جو 8 سال کے اس دورانیہ میں طالب علم یا پڑھے گا یا ان سے جڑے گا. 364 جو عام متداول معمول ہے وہ 63 کتب ہے، اور 63 پہ یہ 364 کتب، 300 کتب اس پر زائد ہیں جن کو وہ اسی اسلوب پر یا پڑھے گا یا ان سے جڑے گا، ان سے شناسا ہوگا، ان کے مضامین سے واقف ہوگا، ان کے مصنف سے، ان کی ابحاث سے اور ان کے ملحوظات سے. اس طرح اس کے اندر علم میں اور استحکام آئے گا اور اس کی وسعت پیدا ہوگی معلومات میں، اس علم اور فن میں. یہ کیوں کیا؟ میں اس پر پھر یہ عرض کر دوں، یہ خیال ذہن میں نہ لے آئیں، ہم نے پھر ان کے اندر توازن کیا ہے، یعنی اس کو قابل عمل بنا دیا. یا آپ اس نصاب کو دیکھیں گے تو اس کے ابتدائی صفحات میں یہ ہر چیز کے نقشے بنا دیے ہیں. اسکیم آف سٹڈیز جو اسلوب ہے پڑھنے پڑھانے کا، ایک ایک مضمون کے ساتھ فیصد تناسب کے اعتبار سے یہ آپ پڑھیں گے. یہ کئی صفحات ہیں تناسب کے اعتبار سے کہ اس مضمون کو 6.25% ٹائم ملنا ہے، اس کو 12.50، اس کو 12، یہ 2 قواعد بنا دی ہیں، 6.25 یا 12.50. ہفتے میں اس کے 6 اسباق ہوں گے، کل لیکچر اس پر 100 ہوں گے اسباق. یعنی اسی طرح کے پہلے سال سے لے کر 8ویں سال تک یعنی تعین کر دیا ہے اتنے گھنٹے یہ سبق پڑھایا جائے گا اس کتاب میں سے، اتنے ابواب، اتنے اجزاء، اس فن کے اتنے جز، اتنے آورز، اور ہفتے میں اتنے اسباق اور کل اتنے اسباق. یہ پورا کا پورا نظام قابل عمل بنانے کے لیے اس کو دے دیا ہے تاکہ استاد جب پڑھائے تو وہ مرضی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک شروع کیا تو اس کو پھر کئی دن لے کے بیٹھے رہیں اور طالب علموں کے اگلے اسباق سال کے اینڈ پر رہ جائیں. ایک نظام وضع کر دیا ہے کہ آپ نے اتنے اسباق اتنے گھنٹے اس سے اوپر نہیں لگانا، اور ایک ایک سبق کو میں نے آپ کو عرض کیا، اور مضامین 40 ہیں،
اسباق 40 ہیں، ایک ایک کی تقسیم کر دی ہے پوری تفصیل کے ساتھ، اور جو کتب اضافہ کی ہیں اس میں ہم نے احتیاط کی ہے، ذہن میں رکھ لیں یہ پہلا مرحلہ ہے نظام المدارس پاکستان کے نصاب کا، پہلا مرحلہ ان کتب کو لیا ہے جو پاکستان میں دستیاب ہیں۔ ہماری جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں بہت زیادہ کتب پڑھائی جاتی ہیں جو پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں، وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں، مگر وہ چونکہ ایک ادارہ ہے وہاں ممکن ہے، اس لیے کہ ہم وہ تمام کتب، ہمارے روابط ہیں، وسائل ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو ہم عالم عرب سے ڈائریکٹلی منگوا لیتے ہیں، عرب ملکوں سے، یو اے ای سے، سعودی عرب سے، مکہ مدینہ سے، دبئی سے، مراکش سے، کاسا بلانکا سے، فاس سے، دمشق سے، مصر سے، اردن سے، دنیا کے جس ملک میں چھپی ہم منگوا لیتے ہیں، منگوا کے تو پھر اس کے بعد ان کے طلباء کو فوٹو سٹیٹ کے لیے دے دیتے، تو طلباء جو کتابیں دستیاب نہیں وہ ان کی فوٹو سٹیٹ کروا لیتے ہیں، اور اگر جن کے پاس صلاحیت ہو کمپیوٹر کی تو کمپیوٹر سے وہ سافٹ کاپی دے دیتے ہیں، وہ سافٹ کاپی کو پرنٹ بھی کروا لیتے ہیں۔ میرے پاس خود سینکڑوں ہزاروں کتابیں میرے زیر مطالعہ ایسی ہوتی ہیں جو دستیاب نہیں ہیں، تو ان کو سافٹ کاپی سے میں پرنٹ کروا لیتا ہوں۔